انفارمیشن ٹریجری کے معزز ناظرین کرام السلام علیکم۔ ناظرین کرام، تقریباً 3 ہفتے پہلے یعنی کہ اسی سال جنوری کی 16 تاریخ سے لے کر 23 تاریخ تک برونائی دارالسلام میں جشن کا ساماں تھا۔ یہ جشن برونائی کے 75 سالہ سلطان جناب حسن البلقیہ کی بیٹی کی شادی کے سلسلے میں تھا۔ دوستو، اس ایک شادی کو دنیا کی مہنگی ترین شادیوں میں شمار کیا جا چکا ہے۔ آج کی اسپیشل ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیوں اس ایک شادی کو دنیا کی مہنگی ترین شادی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ برونائی کے سلطان حسن البلقیہ اور ان کی فیملی کے پاس کتنی مال و دولت ہے، اس شاہی خاندان کے پاس ایسی کون کون سی نعمتیں ہیں کہ جن کا عام انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ کیوں برونائی دارالسلام کو سونے کا ملک کہا جاتا ہے؟ اس ملک میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ آپ کو اس ملک میں ایک بھی غریب آدمی نہیں ملتا؟ ان تمام حیرت انگیز معلومات کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک پورا ضرور دیکھیے گا۔ یہ ویڈیو واقعی میں آپ کی آنکھیں کھول دے گی۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ برونائی کے سلطان جناب حسن البلقیہ کی 36 سالہ شہزادی فضیلہ کی شادی عراقی نوجوان عبداللہ نبیل محمود الہاشمی سے ہوئی ہے۔ 31 دسمبر کو شاہی فرمان کے مطابق ان دونوں کی منگنی ہوئی تھی۔ تقریبات کا باقاعدہ آغاز 16 جنوری کو ہوا۔ شادی کی مذہبی تقریبات برونائی کے دارالحکومت بندر سیری باغابان کی جامع مسجد عمر علی سیف الدین میں ادا کی گئیں۔ تقریبات کا آغاز توپ کی 16 گولوں کی سلامی سے ہوا۔ نکاح کے بعد دولہے کی طرف سے حق مہر ادا کرنے کے بعد تقریب کا اختتام 21 توپوں کی سلامی کے ساتھ ہوا۔ دوستو، اس کے بعد شادی کی اصل تقریبات 23 جنوری کو شاہی محل استان نور الایمان میں ادا کی گئیں۔ تقریب میں دلہا اور دلہن دونوں قیمتی زیورات اور ہیرے جواہرات سے لدے پھندے دکھائی دیے۔ تقریبات کی تمام تر تصاویر سلطان کی دوسری ملکہ حاجہ مریم کے بیٹے شہزادہ عبد المتین نے اپنے انسٹاگرام کے اکاؤنٹ پر شیئر کی۔ یہ شہزادہ اپنی اس ماں سے دلہن کا اکلوتا چھوٹا بھائی ہے اور ان کی والدہ کو سال 2003 میں طلاق ہو گئی تھی۔ شہزادی فضیلہ نے 2008 میں کنگسٹن یونیورسٹی سے گریجویشن کی تھی، جبکہ سال 2015 میں ہیڈ یونیورسٹی سے MBA کمپلیٹ کیا۔ وطن واپسی پر شہزادی نے اپنے آپ کو برونائی کے نیٹ بال ٹیم کا کیپٹن ڈکلیئر کیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ سلطنت کی عوام کی صحت کے پروگراموں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہیں۔ اخبارات کے مطابق دلہن اور دلہا عبداللہ نبیل محمود الہاشمی کا تعلق عراقی شہر موصل سے ہے۔ ان کے والد کا تعلق یاسین مطر خاندان سے ہے، جو عراق کے وزیر اعظم اور فوج کی اہم عہدیدار بھی رہ چکے ہیں۔ یہ پچھلے 19 سالوں سے برونائی یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں۔ اب کچھ بات کرتے ہیں برونائی دارالسلام پر ہونے والے سونے کی بارش کی۔ واقعی میں دوستو، دنیا کا یہ وہ واحد ملک ہے جہاں پر سونے کی بارش ہوتی ہے اور جہاں پر کوئی بھی غریب نہیں پایا جاتا۔ یہ ملک دنیا کے امیر ترین ملکوں میں سے ایک ہے۔ برونائی دارالسلام نے 1 جنوری 1984 کو برطانیہ سے آزادی حاصل کی۔ 1999 سے 2008 کے دوران معاشی ترقی کی شرح 56% رہی، جس کی وجہ سے برونائی اب صنعتی ریاست بن چکا ہے۔ اس ملک کی دولت کا ایک بہت بڑا حصہ تیل اور قدرتی گیس کے ذخیروں سے آتا ہے۔ جنوبی ایشیائی ریاستوں میں سنگاپور کے بعد برونائی انسانی ترقی کے اشاریے میں دوسرے نمبر پر آتا ہے اور اسے ترقی یافتہ ملک تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور انتہائی حیرت انگیز بات کہ لیبیا کے علاوہ برونائی دارالسلام دنیا کا وہ واحد دوسرا ملک ہے جہاں قرض قومی آمدنی کا 0% ہے۔ رپورٹس کے مطابق برونائی دارالسلام 182 ممالک میں 5واں امیر ترین ملک ہے۔ اس کے علاوہ برونائی دارالسلام کے سلطان حسن البلقیہ کی شان و شوکت کی دھوم ساری دنیا میں مچی ہوئی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے ان کا بادشاہوں جیسا طرز رہائش اور شانہ لباس۔ اس کے بعد آتا ہے ان کے زیر استعمال قیمتی اشیاء۔ سلطان کا طرز رہائش، شانہ لباس اور زیر استعمال قیمتی اشیاء، ان سب کو دیکھ کر انسانی آنکھیں چکا چوند رہ جاتی ہیں۔ سلطان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ہر وقت سونے میں تلے رہتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق سلطان کی دولت میں ہر سیکنڈ 90 یوروز کا اضافہ ہو رہا ہے اور ہر سیکنڈ میں 90 یوروز کے اضافے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی دولت میں ہر منٹ 5400، ہر گھنٹے 3,24,000 اور روزانہ 70,76,000 یوروز کا اضافہ ہو رہا ہے۔ اس حساب سے سلطان ہر ہفتے اپنی بے تحاشا دولت میں 5,44,32,000 یوروز کا اضافہ کر رہے ہیں۔ دنیا کے امیر ترین ملک کے صدر حسن البلقیہ حقیقتاً منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوئے ہیں۔ ان کی شانہ زندگی کے ٹھاٹ باٹ کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کے زیر استعمال ہر شے ہیرے، سونے اور چاندی سے چمکتی دکھائی دیتی ہے۔ اگر بات کی جائے سلطان حسن البلقیہ برونائی دارالسلام کے بادشاہ کے محل کی، تو یہ
محل کم اور قلعہ زیادہ نظر آتا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے زیادہ آراستہ محل ہے۔ اس محل میں 1788 کمرے ہیں، جن میں سے اکثر کی آرائش و زیبائش کے لیے سونے، چاندی اور ہیرے جواہرات کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس محل میں 257 باتھ رومز بھی موجود ہیں جو خالص سونے اور چاندی سے بنائے گئے ہیں۔ اس محل میں ایک ایسا اسپیشل گراج بھی تعمیر کیا گیا ہے جو بیک وقت اپنے اندر 110 کاریں سمونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس گراج کے اندر سلطان کے زیر استعمال وہ تمام گاڑیاں موجود ہیں کہ جن کو دنیا کی سب سے لگژریز، سب سے قیمتی، سب سے زیادہ سٹائلش گاڑیاں ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ گاڑیوں کے تمام تر مہنگے برانڈز کی تمام تر گاڑیاں سلطان کی ذاتی گراج میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اس محل میں 650 سویٹس ہیں جن میں سے ہر ایک کی آرائش کے اوپر کروڑوں یوروز کی رقم خرچ کی جا چکی ہے۔ اس محل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس محل کے ہر کمرے کو اگر کوئی شخص 30 سیکنڈ کے لیے دیکھتا ہوا آگے بڑھے تو اسے پورے کا پورا محل دیکھنے کے لیے کم سے کم 24 گھنٹے رکنا پڑے گا۔ سلطان جن کپڑوں کا استعمال کرتے ہیں وہ خالص ریشم اور اطلس سے بنے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ سلطان کے ہر جوڑے پر سونے چاندی کی تاروں سے ایمبرائڈری کا کام کیا گیا ہے۔ سلطان کے ذاتی استعمال میں رولز رائس کمپنی کی ایک ایسی گاڑی بھی موجود ہے کہ جسے دنیا کی مہنگی ترین ڈیزائن کار کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اس اسپیشل کار کا یہ اسپیشل ماڈل صرف برونائی کے سلطان حسن البلقیہ کے لیے ہی ڈیزائن کیا گیا اور بنایا گیا۔ اس ماڈل کو سلطان کے لیے وقف کر دینے کے بعد اس طرز کی کار آج تک کسی اور کے لیے نہیں بنائی گئی۔ فی الحال یہ کار لندن میں موجود ہے جو سلطان اپنے دورہ برطانیہ کے دوران استعمال کرتے ہیں۔ برونائی کے سلطان کے پاس اپنا ایک عدد ذاتی 747 جمبو جیٹ بھی ہے۔ اس جمبو جیٹ کی مالیت $100 ملین سے زیادہ کی ہے اور سلطان اس ہوائی جہاز کو ذاتی سفر کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ جہاز بھی آرائش کے لحاظ سے دنیا کا خوبصورت ترین ہوائی جہاز ہے۔ اس ہوائی جہاز کی آرائش پر $1020 ملین کی خطیر رقم خرچ کی گئی ہے اور یقین مانیے کہ اس آرائش میں بھی خالص سونے کا استعمال کیا گیا۔ اس جمبو جیٹ کے علاوہ سلطان کے ذاتی استعمال کے لیے ان کے پاس 6 چھوٹے جہاز اور 2 ہیلی کاپٹرز بھی موجود ہیں۔ کچھ سالوں پہلے برونائی کے سلطان حسن البلقیہ نے اپنی بڑی بیٹی کی شادی کی تھی۔ یہ شادی کی تقاریب 14 دن تک منائی گئیں۔ ایک اندازے کے مطابق اس شادی کے اوپر $5 ملین کا خرچ کیا گیا تھا۔ شادی کی تقریبات میں 25 ریاستوں کے سربراہان اور ان کے اہل خانہ نے شمولیت اختیار کی تھی۔ اس موقع پر دلہن کے لیے ایک اسپیشل کار ڈیزائن کی گئی تھی جو پوری کی پوری خالص سونے کے ساتھ سجائی گئی تھی۔ دلہن کو جو تاج پہنایا گیا تھا وہ ہیروں سے بنا ہوا تھا۔ ہیروں سے آراستہ اس خوبصورت تاج کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ملکہ برطانیہ کے قیمتی تاج سے بھی زیادہ قیمتی تھا۔ اس تاج میں ہیروں کی پوری ٹوکری موجود تھی۔ نہ صرف یہ بلکہ دلہن کے چہرے کے اوپر ایک بڑا اسپیشل میک اپ کیا گیا تھا اور اس میک اپ میں بھی چھوٹے سائز کے ہیروں کا استعمال کیا گیا تھا۔ اس کے بعد برونائی کے سلطان نے اپنے بیٹے شہزادہ عبد المالک کی بھی شادی کی۔ اس شادی کو بھی دنیا کی مہنگی ترین شادیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی شادی تھی جس میں قیمتی ہیرے جواہرات کا تاج، گلے میں انمول ہار، عمدہ لباس پر سونے کی تاروں سے بنے نقش و نگار، موتیوں سے سجی جوتی، گلدستے کی جگہ قیمتی جواہرات کا گلدستہ دیکھا گیا تھا۔ اور دوستو اسی امیزنگ انفارمیشن کے ساتھ اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ برونائی دارالسلام کے سلطان حسن البلقیہ کی دولت کا ایک اندازہ میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ کیا اس اندازے کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سلطان حسن البلقیہ دنیا کے امیر ترین مسلمان ہیں؟ کیا آپ میری اس بات سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں؟ مجھے اپنا جواب نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو بند کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔